اور فیکٹس اینڈ فگرز ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہم اس کو شیئر کر لیں اور اس کے مطابق آپ کی میموری ریفریش کروا لیں. آپ کو معلوم ہے کہ جب سے رجیم چینج ہوا ہے ایک کنسپیریسی ہیش کی گئی تھی جس میں ایک الیکٹڈ حکومت ختم ہو گئی تھی. اس کے بعد جس طریقے سے لندن پلان کو ایگزیکیوٹ کیا گیا ہے اور ایک موسٹ پاپولر پارٹی کو آج اس مقام تک پہنچایا گیا ہے کہ اس پارٹی کے ساتھ اپنا نشان نہیں ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ جو لا کو مطلوب تھے، سرٹیفائیڈ منی لانڈرر تھے، وہ کنوکٹڈ اور ایبسکانڈر تھے، وہ عدالتوں کو مطلوب تھے اور ان پہ کرپشن اور منی لانڈرنگ کے انڈائٹ ہونے والے تھے، وہ کچھ کلیئر بھی ہو گئے اور اقتدار میں چلے بھی گئے. آپ کے سامنے یہ ہمیں کہ آلموسٹ 1 سال ہو گیا ہے، ہم نے 2 اسمبلیاں ڈیزال کروائی تھی. آئینی اور قانونی طور پر یہی ہمارا رائٹ تھا اور اس اسمبلی کو ریسٹور کرنے کے لیے کوئی کسی عدالت نہیں گیا تھا. ایور سنس ہم ریکویسٹ کرتے رہے کہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو اس ملک میں، یہی آئینی تقاضا ہے اور یہی اس ملک کا مقدر ہے. اس کے لیے ہم 3 مرتبہ سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کر چکے تھے اور 7 مرتبہ ہم ہائی کورٹوں میں جا چکے تھے. سپریم کورٹ نے ایک ڈیٹ بھی دی تھی اور صدر پاکستان نے بھی ایک ڈیٹ دے دی تھی، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. اتنا عرصہ اس کو رکھا گیا، الیکشن پوسٹپون ہوتے گئے ون پریٹیکس اور دوسرے پریٹیکس پہ، یہاں تک کہ الیکشن کمیشن کو جس کی ذمہ داری یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروا لے، الیکشن کمیشن وہ اپنی ذمہ داری صحیح اور احسن طریقے سے نہیں نبھا چکا تھا. اس میں الیکشن کمیشن نے فائنلی جو سپریم کورٹ کے انٹرونشن سے ڈیٹ دی ہے، اور سپریم کورٹ نے وہ ڈیٹ صدر پاکستان اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دستخطوں سے جو ڈاکومنٹ عدلیہ کے سامنے موجود ہے اس کے مطابق 8 فروری کو الیکشن ہونے ہیں. سپریم کورٹ نے بارہا کہا ہے، ڈائریکشن بھی دی ہے الیکشن کمیشن کو، اور وہ یہ ہے کہ سارے پولیٹیکل پارٹی کے پاس لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے، یہی آئینی تقاضا ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ جب الیکشن کا پروسیس چل رہا تھا، اس انٹائر پروسیس میں ایک ہی پولیٹیکل پارٹی ہے جو پی ٹی آئی ہے، جس کو آئسولیٹ کیا گیا ہے، اس کو ڈسکرمنیٹ کیا گیا ہے، اس کے ساتھ غیر آئینی غیر قانونی سلوک روا رکھا گیا ہے. ایک طرف پارٹی کے ساتھ، دوسری طرف اس کی لیڈرشپ اور پولیٹیکل ورکر سپورٹر کے ساتھ، اور اس کے پروپوزر اور سیکنڈر کے ساتھ. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو بیٹ اس وقت آپ نے لینے کی کوشش کی ہے، ہمیں پھر بھی امید ہے سپریم کورٹ انشاءاللہ انٹروین کرے گی، لیکن اس کے امپلیکیشنز آپ دیکھ لیں 2 چیزوں کے. اگر آپ بیٹ کا نشان وتھ ہولڈ کریں گے تو 227 ریزرو سیٹیں جو پولیٹیکل پارٹیز کے پاس جاتی ہیں، اس میں سے 70 ریزرو سیٹ نیشنل اسمبلی کی ہے اور باقی پروونشل اسمبلیز کی ہے. اس میں سے اگر آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کو نکالیں گے تو ان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے چیف منسٹر، پرائم منسٹر کے الیکشن میں، پریزیڈنٹ کے الیکشن میں، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن میں. اور اگر آپ ایک پولیٹیکل پارٹی سے اس کا سمبل لیتے ہیں اور آپ الیکشن کو سب انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹوں کے طور پہ آپ لڑاتے ہیں تو آپ کرپشن کی بنیاد رکھتے ہیں. اس ملک میں کرپشن اگر مزید چلے گی اور ہوگا تو اکانومی مزید ڈوب جائے گی. اس لیے یہ کرٹیکل الیکشن ہے اس سٹیج پہ جو ہونے جا رہے ہیں، اور ہماری یہ درخواست ہے سپریم کورٹ سے کہ بلے کے کیس کو فوراً لیا جائے اور اس کے لیے بینچ کنسٹیٹیوٹ کیا جائے اور اس کو جلد سے جلد اس پہ فیصلہ ہو. سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق الیکشن ہونے تھے. الیکشن میں ہمارا ایک پہلا پوائنٹ یہ تھا جس کے لیے ہم اپریل میں بھی گئے تھے ہائی کورٹ، کہ جتنے بھی آر اوز ہے آپ ان کو عدلیہ سے لے لیں بجائے اس کے کہ آر اوز حکومت کے نمائندگان ہو. وہ اپریل والا الیکشن تو نہیں ہو سکا، لیکن اس الیکشن میں بھی سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی اور سپریم کورٹ نے بجا دی کہ اگر یہی آر اوز الیکشن کراتے ہیں تو الیکشن ڈیلے نہیں ہونے چاہیے. بٹ ہماری استدعا یہی تھی کہ اگر یہی آر اوز بھی الیکشن کراتے ہیں
تو الیکشن فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ اور سب کے ساتھ مساوی سلوک ہو، لیکن ایسا بالکل نہیں ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے آر او کے دفاتر کے باہر اگر جتنے بھی پروپوزر سیکنڈر آئیں، پہلی فرصت میں پہلی سٹیج پہ ہمارے لوگوں کو اندر جانے نہیں دیا گیا، وہ فل فلیج میں اپنے نامینیشن پیپر فائل نہیں کر سکے، اور جو نامینیشن پیپر فائل کر چکے ان کے اسکروٹنی کے دوران ان کے پروپوزر سیکنڈر ٹائم پہ کورٹ میں نہیں پہنچ سکے، بلکہ اوپنلی ان کو روکا گیا، مارا گیا اور زدوکوب کیا گیا، وہاں سے رخصت کرایا گیا، بٹ آر اوز نے کوئی آرڈر اس پہ نہیں کیا۔ اس کے سلسلے میں ہمارا یہ ایک درخواست ہم کرتے رہے الیکشن کمیشن کو، سپریم کورٹ کے سامنے بھی ہم نے اس کا ایک اپلیکیشن گزاری ہے کنٹمپٹ کی، کہ سپریم کورٹ نے جو آرڈر دے دیا تھا، اور سپریم کورٹ کا یہ کہنا تھا کہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، جو نہیں ہو سکی اس پہ اقدامات ہونے چاہیے۔ اب اس میں سپریم کورٹ نے رپورٹ منگوائی ہے، پر ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی کہ اس پہ کوئی نہ کوئی سپریم کورٹ آرڈر کرے گی اور انصاف فراہم کرے گی۔ جتنے بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ آپ کے سامنے آیا ہے، پہلی تو یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کیئر ٹیکر نہیں رہا ہے، یہ تو غیر آئینی غیر قانونی ہے، لیکن کیئر ٹیکر سیٹ اپ جس کی انٹائر پہلی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائے، وہ ایک پارٹی بن چکی ہے۔ انہوں نے اپنے 22 کلیعام شو کیا ہے، اور وہ یہی ہے کہ اگر ایک ورکر سپورٹر پروپوزر سیکنڈر پی ٹی آئی کا جاتا ہے، سو مچ سو آپ نے دیکھا ہے کہ ایک وکیل صاحب اگر جاتے ہیں کسی اور پارٹی کا اور وہ اس کے نامینیشن فارم کو لے کے جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہے اس کو ویلکم کیا جاتا ہے، لیکن اگر وہی وکیل پھر پی ٹی آئی کے نامینیشن فارم کو لے کے جاتا ہے تو پھر اس کو روکا بھی جاتا ہے، اریسٹ بھی کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ ڈیموکریسی کا ہیلپ نہیں کر رہے، اسی طریقے سے ڈیموکریسی فلورش نہیں کرے گی، اسی طریقے سے مضبوط پارلیمان وجود میں نہیں آ سکے گا اگر آپ ایک 70 سے 80% پاپولر پولیٹیکل پارٹی کو انٹائر پروسیس سے نکالیں گے اور اس پارٹی کو آپ ڈیزولوشن کی طرف لے کے جائیں گے اور ان کے لوگوں کو آپ ڈس انفرینچائز کریں گے، تو یہ پارلیمان کے خلاف ہے، یہ آئین کے خلاف ہے، اور یہ ڈیموکریسی کا قتل ہوگا۔ کس جرم کی سزا میں دی جا رہی ہے؟ ورکر سپورٹر کو، پروپوزر سیکنڈر کو، ووٹر کو کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ یہ آپ خود دیکھ لیں۔ نامینیشن پیپر فائل کرنے میں رکاوٹ، اس کی اسکروٹنی میں رکاوٹ، اس کے باوجود زیادہ ہونے کے بعد آپ صرف ایک فگر دیکھ لیجئے گا کہ جب اسکروٹنی کی پروسیس سے ہم گزرے ہیں تو اسکروٹنی کے پروسیس میں کتنے نامینیشن پیپر ہمارے ریجیکٹ کیے گئے۔ یہ ایک فگر میں آپ کو دیتا ہوں، 873 امیدواران کی ہماری 873 امیدوارانوں کی ہماری نامینیشن پیپر ریجیکٹ کیے گئے ہیں، اور اس کی پوری فیکٹس اینڈ فگرز ہمارے پاس یہ موجود ہے۔ یہ ایگزیکٹ فگر ہے، ہم آپ کو یہ فگر بتائیں گے اور یہ ہم آپ کو سب کو الیکٹرانکلی وہ دے دیں گے، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ٹرانسمٹ کر دیتے ہیں ہم الیکٹرانکلی، آج ہی ہم آپ کو دے دیں۔ اس کے ساتھ میں یہ جس طریقے سے ریجیکٹ ہوئے ہیں، فارم ایسے ریجیکٹ ہوئے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی حیرت کا اظہار کیا ہے کہ 3 ڈیفرنٹ کنسٹیچوئنسیز ہے، وہاں 3 ڈیفرنٹ کنسٹیچوئنسی سے جس وقت نامینیشن فارم ریجیکٹ ہوتے ہیں تو اس نامینیشن فارم کے ریجیکشن کے آرڈر میں کسی کامے اور فل سٹاپ کا فرق نہیں ہے، ایک جیسے آرڈر پاس ہو کے کہیں۔ اور جتنے آپ نے کہا کہ ریجیکٹ ہوئے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ وفاقی حکومت کی کابینہ میں جتنے ہمارے اراکین تھے، صوبائی حکومتوں کے کابینے میں ہمارے پاس جتنے اراکین ہیں، ان سب کے نامینیشن فارم ریجیکٹ کروائے جا چکے ہیں۔ And senior leadership, sir. And the senior leadership. 4 senior leadership. جتنے بھی کابینٹ میں تھے اور سان لیڈرشپ، وہ سارے ریجیکٹ کروائے جا چکے ہیں۔ اس کے باوجود یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ الیکشن میں ہمارے پاس سمبل بھی نہ رہے۔ آپ سب لوگ گواہ ہیں، اس کی ساری سروے ہو چکی ہے، ساری انڈیپینڈنٹ ایجنسیوں نے بھی کہا ہے، جتنے بھی ہے سب نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی پاپولرٹی مور دین 70% ہے۔ اگر آپ بیئر منیمم بھی 70% لے لے تو آپ اس ملک کے جو رجسٹر ووٹر ہے ان میں سے 10 کروڑ ووٹر کو ڈس انفرینچائز کر رہے ہو۔ یہ 10 کروڑ پاکستانی عوام کا 25 کروڑ جو آبادی میں جتنے رجسٹر ووٹ ہے، پی ٹی آئی کی 70% پاپولرٹی مد نظر رکھتے ہوئے آپ 10 کروڑ ووٹر کو ڈس انفرینچائز کر رہے ہیں۔ اگر اتنے تعداد میں آپ ووٹروں سے حق لیں گے
تو کیا وہ الیکشن اگر ہو بھی جائے تو پوسٹ الیکشن کیا وہ لیجیٹیمیٹ الیکشن ہوگا؟ کیا آپ کی الیکشن دنیا تسلیم کرے گی؟ یہ ہرگز تسلیم نہیں کوئی کرے گا. اسی لیے اس پروسیس سے پی ٹی آئی کو نکالنا اور پی ٹی آئی کے ساتھ جس طریقے سے رویہ رکھا گیا ہے، ایک بات پہ ہمیں تھوڑا اطمینان ضرور ہے، انشاءاللہ عدلیہ انٹروین کرے گی اور بہت جلد انٹروین کرے گی. لیکن ہماری باتوں کی تائید جن اداروں نے کی ہے، میں اپنی بات تو کرتا ہوں لیکن آپ کو صرف ایک لفظ صرف پڑھ دیتا ہوں آپ کو کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے. اس سے بعد ہیومن رائٹس کمیشن نے جو ٹویٹ کی ہے اور پریس کانفرنس کی ہے اسلام آباد میں، ان میں جو ان کی ورڈنگ ہے وہ میں آپ کو ایک ورڈنگ تھوڑی سی پڑھ دیتا ہوں. فور موسٹ ورڈنگ یہ: At the press conference here in Islamabad earlier today, HRC has said that it is deeply concerned by the overall deterioration in human rights which needs urgent attention as the new year unfolds. Foremost is the blatant manipulation. This is very relevant. Foremost is the blatant manipulation of the electoral landscape in which one political party, among others, has been singled out for systematic dismemberment. While HRC doesn't condone violence in any form perpetrated by anyone, the state response has been disproportionate and unlawful. This has assumed a familiar pattern, including arrests of party workers and supporters, lack of transparency concerning the charges involved, crackdowns on party workers, right to peaceful assembly, enforced disappearances, obvious signs of pressure on party leaders to resign or exit politics altogether, and most recently, the large-scale rejection of candidates' nomination papers. Various other parties have also been subjected to similar practices and disgrace. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اسی طریقے سے آپ الیکشن کو آگے لے کے جائیں گے تو یہ الیکشن فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹی پہ بہت بڑا کوشچن مارک